وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس افتادیت پر بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کے ریشمی بال نیچے کی جانب لہرا رہے تھے۔ وہ اس کے بازو کے سہارے اس کے کندھے کو جکڑے کھڑی آنکھیں میچے ہوئے تھی، جبکہ شمس نے اس کے سر کے پیچھے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کی گردن پر چھکا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اپنی تڑپ مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں کو سہتی وہ ہوش کھونے کے در پر تھی۔ شمس کی بریڈ کی چبھن اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ لبوں کی گستاخیاں مزید بڑھتی، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہکلاتے ہوئے بولی، خان پلیز۔ روشانے کی بھیگی آواز پر شمس نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالا اور مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر روشانے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ تبھی شمس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ آنسو کیوں میری جان؟ میں نے فقط اپنا ناشتہ کیا ہے، جو کہ آپ نے ٹھیک سے کرنے نہیں دیا۔ شمس اس کے بال سہلاتا جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت خراب ہیں۔ میری سانسیں بند ہو رہی تھی، مجھے لگا میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر کہتی اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ اس کی شدتوں کی چھوٹی سی رمق پر گھبرا اٹھی تھی۔ مرنے نہیں دوں گا، پر آپ کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر کے آپ کی اور اپنی دھڑکن ایک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو زور سے خود میں بھینچے بولا کہ روشانے کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ تبھی روشانے کو اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شمس کے سفید قمیض کی بازو پر جا بجا خون لگا تھا۔ آہ، خون؟ روشانے کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ شمس جو درد کو ضبط کیے روشانے کو خود میں بھینچے کھڑا تھا، اس کی چیخ پر اپنے کندھے کو دیکھا، جہاں سے خون پٹی ہونے کے باوجود دباؤ کے تحت اس کی شرٹ کو رنگ چکا تھا۔ روشانے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، تبھی اپنی حرکت یاد آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سوری خان، سوری، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے نہیں پتا چلا۔ وہ روتی ہوئی مسلسل سوری کرتی اس کے کاندھے کو دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ شمس اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں گاڑے بولا، نہیں، وہ خون آپ کو گولی لگی اور میں وہ شرمندہ سی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے سینے سے لگی۔ روشانے مت روئیں، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا زخم ہے، وہ اسے پچکارتے بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھا کہ روشانے نے قدم روک لیے۔ شمس نے آئیبرو جھکائی، گویا رکنے کی وجہ جاننا چاہی ہو۔ مجھے نہیں جانا، وہ سوسو کرتی بولی، تو کیا اکیلے ادھر بیٹھی رہیں گی جبکہ مجھے آپ کی؟ شمس کی ذو معنی بات پر اس کو اپنے وجود سے آگ نکلتی محسوس ہوئی تھی، چہرہ تپ کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ تھامے بغیر اس کی سنے کمرے میں آیا اور آرام سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے آنسو لبوں سے چنے۔ ان آنکھوں پر ظلم کیوں کر میری جان، رونا بند کریں ورنہ سزا ملے گی آپ کو۔ وہ اس کے بال سہلاتا اٹھا اور ڈریسنگ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لیے ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا۔ روشانے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، جو لب بھینچے قمیض کے بٹن کھولتا اسے نکال چکا تھا۔ شمس کی چوڑی پشت روشانے کی جانب تھی۔ بے ساختہ روشانے نے حلق تر کیا اور نظریں پھیر لی۔ شمس نے نظریں اٹھا کر مرر سے اسے دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے نگاہیں چراتی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ادھر آئیں، جبکہ روشانے فٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں؟ جی آپ۔ وہ اپنی خون آلود بینڈیج اتارتا مصروف سا بولا۔ روشانے کی نظریں اس کی جانب ٹکی تھیں۔ وہ لرزتے قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ جب نظر زخم پر پڑی، بے ساختہ آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ خبردار، اب روئی تو بینڈیج کریں میری، وہ اس کو دیکھ کر گھمبیر روبدار آواز میں بولا کہ روشانے سرخ چہرہ لیے لب بھینچے دھڑکتے دل سے آگے بڑھی اور کاٹن پر ڈیٹول لگا کر سارا خون صاف کر کے زخم پر پائیوڈین لگا کر وہ لرزتے ہاتھوں سے پٹی کرنے لگی۔ اس دوران شمس بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کے نقوش کو نہار رہا تھا۔ روشانے نفاست سے پٹی کر کے پیچھے ہوئی اور گہرا سانس بھرا۔ شمس کی قربت میں اس کی سانسیں ڈگمگانے لگی تھی۔ اوپر سے وہ اس کے بے انتہا قریب شرٹ لیس وسیع مضبوط توانا سینہ لیے کھڑا روشانے کے لیے امتحان بنا کھڑا تھا کہ اسے اپنے وجود میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئی تھی، دل گویا ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہو گئی، وہ اس کی خود پر جمی نظریں دیکھ کر مدھم آواز میں بولی۔ کپڑے نکالے میرے، بلیک ڈریس نکالیے گا، وہ اس کو ہنوز لو دیتی نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ روشانے تیزی سے سر ہلاتی ساری چیزیں سمیٹ کر اس کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور شمس مسکراتا واش روم میں چلا گیا۔ روشانے نے دھڑکتے دل سے وارڈروب کھولی اور اس میں سے ہینگ کیا بلیک سوٹ نکالا۔ اس کی حالت گویا یوں تھی جیسے ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ شمس کا استحقاق بھرا لہجہ، اسے اپنے کام کا کہنا روشانے کے دل کی دنیا میں اتھل پتھل کر گیا تھا۔
वो शम्स का सूट निकाल कर उसे बेड पर रखती जल्दी से बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश सा ब्लैक ट्राउजर में बाहर आया। कमरे में तायराना निगाह डालकर वो ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। 20 मिनट बाद रुशान ने ट्रे में सूप रखे छोटे छोटे कदम लेती कमरे में आई, जहाँ सामने ही वो बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटा उसी के इंतजार में था। कहाँ थी आप? वो हनूस आंखें मूंदे गंभीर आवाज में बोला कि रुशाने के दिल ने बीट मिस की थी। सूप बनाने गई थी, रुशाने ने उसे देखकर कहा, जो ब्लैक ड्रेस में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सूप नहीं पीऊंगा मैं। वो आंखें खोले उसको देखता बोला, जो सरापा कयामत बनी खड़ी थी। क्या? मैं खाना बना देती, रुशाने ने उसे देखकर पूछा। आप बस मेरे पास आए। वो बोझल आवाज में बोलकर रुशाने को कपवाने पर मजबूर कर गया। आपने नाश्ता नहीं किया, सूप भी नहीं पी रहे, तबीयत खराब हो जाएगी। वो फिक्रमंदाना आवाज में बोली और ट्रे उठाए उसके पास आई। प्लीज थोड़ा सा पी लें, इस वक्त मेरा जूस पीने का मन और आप सूप पिला रही हैं। वो इसी तरह नीम दराज उसका जायजा लेता मायनी खेज से बोला, पहले ये पी लें फिर जूस भी पी लीजिएगा। रुशाने ने उसकी बात समझे बगैर कहा। शम्स की आंखों की चमक बढ़ी। वो उसके पास कुछ फासले पर बैठकर लरजते हाथों से सूप पिलाने लगी। बस 3-4 चम्मच के बाद शम्स ने इनकार कर दिया। रुशाने ने बाउल साइड पर रखा और उठ खड़ी हुई। सर दबाएं, दर्द हो रहा है। शम्स 2 उंगलियां पेशानी पर रखे बेड ग्राउंड से टेक लगाए बोला, जबकि रुशाने हाँ में सर हिलाती उसके करीब बैठी और अपने नाजुक हाथों से सर दबाने लगी। कुछ ताकुफ के बाद शम्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचा कि वो तवाज़ुन बरकरार न रखती शम्स के सीने पर गिरी। रुशाने ने हैरत से फटी आंखों से सर उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में छलकते तकाजों पर रुशाने की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी कि बेसाख्ता वो छुपने को शम्स के सीने पर सर टिका गई। शम्स ने उसका रुखसार अंगूठे से सहलाते सरगोशी में पुकारा, रुशाने उसके लम्स पर आंखें मूंदे बोली, मेरी जान, ब्लैक ड्रेस पहनकर आते वक्त सोचना चाहिए था कि जिसके पास जा रही हूँ वो आपको इस कलर में देखने के लिए दीवाना है। जाने अनजाने आप मेरे जज्बात में तूफान बर्पा कर चुकी हैं। इस इनायत पर शुक्रिया। अपने अंदाज से बोलूंगा। वो जज्बात से चूर आवाज में बोलकर उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत किए करवट बदलकर उसके ऊपर खटा की मानिंद छा गया। आपने जूस पीना? ले आऊं मैं? वो उसके खुद पर झुकते देखकर जल्दी से बोली, वही पीने लगा हूँ। शम्स ने उसका निचला लब मसला और उसका दुपट्टा निकालकर फर्श पर उछाल दिया। रुशाने बगैर दुपट्टे के उसके सामने पड़ी थी। शम्स की नजरें उसके नशेब फराज में उलझी थी। खान, रुशाने तड़प उठी। खान की जान, खान पर भरोसा रखें। बस कुछ देर मुझे खुद को महसूस कर लेने दें। वो उसके दाएं बाएं हाथ रखता उस पर झुका, उसकी आंखों पर लम्स छोड़ता उन्हें बोझल कर और धीरे से उसके कपकपाते लबों को कैद कर लिया। रफ्ता रफ्ता उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। वो दीवाना वार उस पर झुका, उसको कमर से थाम कर अपने बेइंतहा नजदीक कर चुका था। रुशाने ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करने की कोशिश की पर नाकाम ठहरी। शम्स की कुर्बत में वो तिनके की मानिंद उसके शोरेदा जज्बात में बहती जा रही थी। थक हार कर वो मुजाहमत तर्क करती उसकी पुश पर हाथ बांध चुकी थी। रुशाने की पेशकदमी ने शम्स के जज्बात को मजीद हवा दी थी कि वो दीवाना वार उसके लबों पर शिद्दतें लुटाकर उसके नकोश को छूता उन्हें मोतबर करता चला गया। रुशाने तेज तेज सांस लेती उसकी पुश्त पर गिरफ्त मजबूत कर गई। शम्स उसकी सांसों में गहरा सांस भरकर उन्हें खुद में उतारता उसकी गर्दन पर झुका। शम्स का एक हाथ रुशाने के बालों में उलझा जबकि दूसरा पेट पर रिंग रहा था। जान तो तब निकली जब शम्स के लब अपने दिल के मुकाम पर महसूस हुए थे, इससे पहले कि उसके लबों की गुस्ताखियां हद पार करती। रुशाने झटके से करवट बदल गई। रूम की फिजा में दोनों की फूली सांसों का शोर गूंज रहा था। वो लरजते वजूद से बेतरतीब लिबास में उसकी जानिब पुश्त किए लेटी अपनी सांसों को हमवार कर रही थी। जब ही शम्स उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर में बाजू डालकर उसे अपनी जानिब खींचा कि रुशाने का सर उसके जख्मी शाने पर टकराया। आह खान, आपका बाजू। रुशाने तड़प उठी थी। आप क्यों खुद को बेसुकून कर रहे हैं? वो परेशानी से गोया हुई और उठना चाहा कि शम्स करवट के बल लेट कर उसे खींचकर अपने सीने में भींचे उसके कान के ऊपर झुककर बोझल आवाज में सरगोशी करता बोला, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बाइसे सुकून है रुशाने, और आपसे दूरी अजाब है। खान, मुझे घर जाना है। रुशाने उसके सीने में मुंह छुपाए उसकी शिद्दतों से घबराती बोली, अभी जाने का मत बोले मेरी जान, दिल नहीं कर रहा आपको भेजने का, इधर ही रह जाए मेरे पास। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए अपनी ब्लड सहलाता मखमूर आवाज में बोला और एक बार फिर से मनमानियों पर उतर आया, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। वो उसके बालों में गहरा सांस भरता बोला, आपकी आंखें मुझे बेहद पसंद हैं। वो आंखों पर झुका और इन पर मोहब्बत की मोहर सब की। आपके गुलाबी रुखसार मुझे अट्रैक्ट करते हैं। दिल इन मुलायम रुखसारों की नरमाहट महसूस करने के लिए मचल उठता है।
اب کی بار رخساروں سے اپنی گال سے ہلائی کہ بریڈ کی چبھن پر روشانے کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ آپ کی چھوٹی سی ناک بہت پیاری ہے۔ اب کی بار ناک کو چھوا۔ آپ کے لب جن کی تشنگی کا ایڈکٹ ہو چکا ہوں، ان کو دیکھ کر حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، ان کو دیکھ کر میری پیاس بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہی اس نے دھیرے سے لبوں کو چھوا تھا۔ اتنے میں ہی روشانے کا وجود سرد پڑنے لگا تھا کہ شمس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سو جائیں کچھ دیر، وہ سرکش جذبوں پر بند باندھے اس کے کندھے پر لب رکھتا پیچھے ہوا اور دونوں پر کمبل ڈالے کہ اس کے پہلو میں بازو لپیٹے۔ مجھے جانا، وہ بکھرتی سانسوں کے مابین بولی، کچھ دیر تک ابھی نہیں۔ وہ گھمبیر آواز میں بول کر اس کا سر سینے پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ وہ روشانے کی دھڑکنوں کو بخوبی سن رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ سو جائیں روشانے، ورنہ میرے منہ اور جذبات روک نہیں پائیں گی۔ شمس کی ذو معنی بات پر روشانے آنکھیں میچ گئی۔ خان، کچھ دیر بعد اس کی دھیمی آواز گونجی، خان کی جان۔ شمس نے اس کے سر پر لب رکھے اسی انداز میں جواب دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ معصومیت سے بولی، روشانے اگر گھر جانا چاہتی تو پہلے مجھے سلائیں، کیونکہ میرے جاگتے ہوئے تو میں کبھی بھی جانے نہیں دوں گا آپ کو۔ وہ اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتا اس کی کن پٹی پر لب رکھے بولا۔ جبھی روشانے گہرا سانس بھر کر اٹھی اور اس کا حصار ہٹاتی بیڈ پر بیٹھی اور شمس کی جانب دیکھا۔ شمس نے مسکرا کر اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ روشانے کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں کی جڑیں سہلانے لگی۔ شمس کو روشانے کے اتنے قریب بہت سکون مل رہا تھا کہ کل کی ساری فرسٹریشن جاتی رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں سکون سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ روشانے کی والہانہ نظریں شمس کے سبھی چہرے پر جمی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے سونے کا خیال کرتی وہ اس پر جھکی اور شمس کی پیشانی پر ننھا سا بوسہ دیا۔ بہت تنگ کرتے ہیں آپ، وہ اس کے کان میں سرگوشی میں بول کر دور ہوئی۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس کا سر گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور اس پر کمبل درست کرتی اٹھی۔ نیچے سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ مرر کے سامنے آئی اور اپنا حلیہ درست کرتی محبت بھری نظریں شمس پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ شمس نے آنکھیں کھول کر مسکراتی نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور فون اٹھا کر خاور کو بحفاظت روشانے کو حویلی چھوڑ آنے کا حکم صادر کیا۔ ابھی سے تھک گئی ہیں، جبکہ میں تو آپ کو تنگ کرنے کی ہر حدیں پار کرنا چاہتا ہوں۔ ویٹ فار آور گولڈن نائٹ مائی لیڈی۔ بھائی، آپ کو ہماری حالت پر ترس کب آئے گا؟ خود تو شادی کر لی اور ہمارے راہ میں روڑے اٹکانے پر تلے ہیں۔ اب بدر نے ماہد کو دیکھ کر کہا، جو بلیک جینز پر کیمل کلر کی شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تو تم بھی کر لو شادی۔ ماہد خونخوار نظروں سے دیکھتا سرد آواز میں بولا، کیسے کریں جب تک آپ جناب اجازت نہیں دیں گے؟ ہم سب منگنی شدگان تو یوں ہی تڑپتے رہیں گے۔ بدر ماہد کو گلے لگا کر اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہے؟ ماہد نے اس کی گردن دبوچی۔ صحیح کہا، جتنی جلد بازی آپ نے دکھائی ہے نا، اس کے بعد ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے۔ شرم کر لو بدر، ہر وقت شادی شادی کرتے رہتے ہو، جیسے شادی نہ ہو گئی کوئی مارکا سر کرنا ہو گیا۔ افنان نے اسے جھٹکا۔ ہاں جی افنان خان، آپ کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ ابھی تک سنگل جو ٹھہرے۔ بدر نے سلگایا۔ دیکھ رہے ہیں ماہد بھائی، اس کی یہی حرکتیں رہی تو اسے بولیں بھول جائے میری بہن کو۔ افنان کھول اٹھا، بند کرو اپنے ریڈیو، میری کیوں واٹ لگانے پر تلے ہو؟ سمت جو کب سے ان سب کو سن رہا تھا بول اٹھا، بھائی مجھے میری فلک چاہیے۔ سمت نے ڈر سا ماہد کے سامنے سینہ تانے بولا، اور مجھے میری زرین۔ بدر نے بھی گردن اکڑا کر کہا، جبکہ افنان جلے دل سے ان کو کھور رہا تھا۔ ہو گئی بکواس، چلو نکلو، اب کوئی نہیں ہو رہی شادی۔ پہلے حرکتیں درست کرو، پھر ہی میری بہنوں کا خیال دل میں لانا۔ ماہد نے دونوں کو باروب آواز میں کہا۔ ماہد کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا کہ حویلی میں سب سے مل کر مردان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں اس وقت ارسلان خان، منان خان اور باقی سب لڑکے بھی جمع تھے۔ وہاں شاید کوئی جرگہ تھا کہ کافی سارے مہمان تھے۔ اس کے جانے سے پہلے ہی سب جا چکے تھے۔ ماہد کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اس سے بغل گیر ہوتے اپنا رونا شروع کر چکے تھے۔ ماہد بیٹا، ان کی نیا پار لگانی پڑے گی، نہیں تو یہ جھینگے یوں ہی پیچھے پڑے رہیں گے، منان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ماہد نے سر ہاں میں ہلایا اور سب ایک ساتھ حویلی کے اندرون حصے کی جانب بڑھے۔ تو ٹھیک ہے، کل سے گھر میں شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ میں آج ہی چچا کی فیملی کو بلواتا ہوں۔ سب سے مشورہ کرنے کے بعد اور اپنے بچوں کی جلد بازی دیکھ کر ان کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر، ارسلان خان نے حتمی لہجے میں کہا، جبکہ ماہد لب بھینچ گیا۔ ان کو کس لیے ڈیڈ؟ آپ اچھی طرح جانتے ہو ماہد روشانے کی رخصتی کے لیے میں نہیں چاہتا ایسا۔ ماہد نے غرا کر کہا، ہم چاہتے ہیں ایسا، تم نے بھی تو اس کی بہن کو زبردستی رخصت کروا لیا ہے۔ ارسلان نے باراور کروایا، وہ زبردستی نہیں تھی، سب کی رضامندی سے ہوئی تھی، تو اس میں بھی سب کی رضامندی شامل ہے۔ ارسلان خان نے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھ کر چبا کر کہا،
بیٹا روشانے کی خوشی کی خاطر مان جاؤ، ساری ناراضگیاں گلے شکوے ختم کرو۔ آپ بھی جانتے ہو ہمارے بیچ اختلافات کسی تیسرے کی شر پسندی کا نتیجہ ہے۔ بچوں کو کب تک یوں سزا دیں گے؟ جو بھی ہے میرے خیال میں اب سب ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے، خانم بی نے پیار سے سمجھایا، جبکہ ماہد نے سپاٹ نظروں سے روشانے کو دیکھا تھا جو زرین کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ سب لڑکیاں سوائے انفال کے ان سے دور بیٹھی ایک جانب اپنی باتوں میں مگن تھی۔ روشانے سے پوچھا، آپ نے؟ ماہد نے گھمبیر آواز میں ارسلان خان سے کہا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی؟ باپ بیٹے کی گفتگو میں باقی سب خاموش سامعین بنے ہوئے تھے۔ پھر بھی میں ایک بار پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، ماہد نے عزلی انداز میں کہا۔ ماہد، آج ہم رخصتی کی تاریخ دینے والے ہیں، ارسلان خان نے کہا، آپ ان کو شام میں بلا لیں، پھر دیکھتے ہیں، پر ہوگا وہی جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ ماہد اپنی کہہ کر وہاں سے اٹھا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا انفال کی غیر موجودگی شدت سے نوٹ کی تھی، پر کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اب جب بے چینی حد سے بڑھی تو وہ سب سے اپنی کہہ کر کمرے میں جانے کے لیے اٹھا۔ روشانے میری بیٹی ہے ماہد، اور میں اچھا برا جانتا ہوں اس کا، بے شک، پر پھر بھی وہی ہوگا جو مجھے اس کے لیے بہتر لگے گا۔ ماہد گھمبیر بھاری آواز میں کہتا قدم آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ سب اسے دیکھتے رہ گئے جو سیڑھیوں کے زینے چڑھتا اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آیا، نگاہیں اس وجود کی تلاش میں یہاں وہاں دوڑائیں۔ اسے کمرے میں نہ دیکھ کر ماہد کے ماتھے کی تیوڑی چڑھی۔ وہ لب بھینچے آگے آیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا، نیم دراز سا لیٹ گیا۔ سوچوں کا رخ انفال کی جانب تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے دائیں ٹانگ کو جھلا رکھے انفال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولے، وہ سر پر ٹاول لپیٹے بھیگی بھیگی سی باہر آئی۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماہد جو بھپرا ہوا تھا اس کو دیکھ کر سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اب وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بغیر دوپٹے کے ریڈ شارٹ شرٹ اور ریڈ کیپری میں ملبوس تھلے چہرے میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ ماہد کی نظریں اس کی پشت پر سرکی، جہاں بھیگی شرٹ اس کی پشت سے چپکی ہوئی تھی اور شرٹ پر لگی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا کمر نظر آ رہی تھی کہ ماہد کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ اس پاگل پٹھان کے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے سے نکلنا ہے، انفال جھٹکے سے ٹاول بالوں سے نکالتی بڑبڑائی، جبکہ ماہد چونکہ بیڈ کی پائنتی کے قریب نیم دراز تھا اس لیے وہ اسے مرر سے دیکھ نہ پائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر ماہد نے آئی برو اچکائی۔ پتہ نہیں یہ ہٹلر کی کاپی کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ اب آ کر دھونسی جمانی ہے اس باگڑ بلے نے۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتی ماہد کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، تبھی جھک کر برش اٹھایا کہ نظر مرر میں نظر آتے ماہد پر پڑی، جو شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، کف فولڈ کیے نیم دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوف، یہ اس کا بھوت پھر سے آ گیا، انفال نے ماتھا پیٹا۔ کل سے اس کے کمرے میں اسے جگہ جگہ ماہد ہی دھمکی دیتا دکھ رہا تھا، اور اس لیے اب بھی وہ اس حقیقت کو نظروں کا دھوکہ سمجھ رہی تھی، تبھی گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ اسے چین ہے نہ ہی اس کے پوت کو۔ چلو بھاگو یہاں سے، وہ خود آنے والا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے ڈرانے کی، انفال آنکھیں دکھا کر تڑک کر بولی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس دوران وہ ماہد کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، اس کے کل کے غصے سے بھی اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، تبھی تو جگہ جگہ وہ گھورتا نظر آ رہا تھا۔ اور اب جب کہ وہ حقیقت میں تھا تو اس کا خیال ہی لگا، کیونکہ اگر ماہد آیا ہوتا تو گھر میں خوب ہلچل مچی ہوئی ہوتی، اور خانم بھی اسے بھی نیچے طلب کر کے اپنے پوتے کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن کا رخ دکھا چکی ہوتی۔ اس نے بے فکر ہو کر بال سلجھائے اور کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ ہنوز لیٹا ہوا تھا اور ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوئے ماڑا، تم ابھی تک ادھر ہو، غائب کیوں نہیں ہو رہے؟ انفال ذرا غصے سے گھور کر بولی۔ آپ بلایا کرو مجھے، ماہد نے غضبناک نگاہوں سے گھور کر آپ پر زور دیتے کہا، جبکہ انفال مڑ کر برش ٹیبل پر رکھتی بھیگے نم بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے سراپا قیامت بنی اس کی جانب آئی۔ نہیں بلاتی کیا کر لوگے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولی، تبھی ماہد نے اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، لہرا کر اس کے سینے پر آن گری۔ وہ ابھی سنبھلی نہ تھی جب ماہد نے اس کی کمر پر حصار تنگ کیے، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی کی، تو پھر تم اپنی زبان سے محروم ہو جاؤ گی، اور مجھے ذرا اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی کی گز بھر زبان کٹ جائے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتا جھٹکے سے اس کی زپ بند کر گیا کہ انفال کو اپنی کمر پر ماہد کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوتے ہی جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ انفال جو کب سے وہم سمجھ رہی تھی اب حقیقت میں پریشان ہو اٹھی تھی اور اپنی شامت نظر آتی دکھائی دی۔ آپ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی حالت پر گڑبڑائی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ماہد سے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا اور اب وہ لب کچلتی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، اوپر سے ماہد کی ہر درجہ قربت اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔
اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ماہد نے اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ ڈال کر چہرہ گردن میں چھپایا۔ اسے مسلسل انفال کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ وہ جو بے چین تھا وہ ساری بے قراری تمام ہوئی تھی۔ دل میں بھڑکتی آگ پر اس کی قربت فوار بن کر برسی تھی۔ میں نے سنا ہے میری بیوی کافی بے سکون تھی میرے بغیر، ہے ایسا؟ ماہد نے لب اس کی گردن پر رکھ کر گھمبیر آواز میں تائید چاہی۔ وہ بہک رہا تھا، ایک دم سے ملکیت کا احساس ہوا تھا۔ اس کے نازک سراپے کو باہوں میں بھرے اس کی قربت کا خمار سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اوپر سے اس کا یہ روپ، خود سے بے پرواہ ہونا ماہد کے دل میں ابھرتے جذباتوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ پتھر پر دراڑ پڑنا شروع ہو چکی تھی، وہ پگھل رہا تھا۔ انفال کی قربت، اس کا لمس، اس کا وجود ماہد کے دل و دماغ پر سرور طاری کر رہا تھا۔ وہ جو 2 دن وہاں بے چین رہا تھا، اب اس کو بازو میں بھرے اپنے دل کی کیفیت پر خود بھی حیران تھا، جو اس کو محسوس کرنے چھونے کے لیے مچل رہا تھا۔ نہیں تو میں بہت خوش تھی، وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر بولی۔ ماہد کا گردن پر سلگتا دہکتے کوئلے کی مانند سرسراتا لمس انفال کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی گردن پر جا بجا وہ لمس محسوس کرتی لڑکھڑاتی آوازیں بولی اور اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ اپنی بیوی کے سکون کا انتظام کر رہا ہوں۔ وہ جھٹکے سے کروٹ بدل کر گہری کھٹا کی طرح اس پر چھا گیا، جبکہ انفال نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ماہد کا یہ روپ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ میں خانم بی کو بتاؤں گی، آپ مجھے… انفال بات ادھوری چھوڑ کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں ہو، پر پھر بھی اگر اس کمرے کی باتیں باہر گئیں تو تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا، اور وہ مسئلہ میری قربت ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے بالوں کی بھیگی لٹ کو کھینچ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ دونوں کی ٹانگیں بیڈ کے نیچے تھیں، جبکہ ماہد انفال پر پوری طرح چھایا ارد گرد اپنے آہنی بازو رکھے اسے مکمل قید میں کیے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹیں، وہ اس کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی نڈھال سی بولی۔ ماہد کی قربت، اس کے لمس سے ایک انجانا سا جذبہ سر ابھارنے لگا تھا، دل گداز ہونے لگا تھا، دھڑکنیں حد درجہ بڑھ گئی تھیں اور سانس دھوکنی کی مانند چل رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ پاگل پٹھان کے آنے سے پہلے نکلنا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سینے پر ہٹا کر بائیں دائیں پن کرتا مزید قریب ہوتا بولا، اتنا کہ انفال کی نرم گرم تیز چلتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں تو، انفال بکھرے تنفس کے مابین بولی۔ ماہد نے مسکراہٹ دبائی، جو اپنے بچاؤ کے لیے اس کی دنیا بھلا دینے والی قربت میں بھی جوابی کارروائی سے باز نہیں آئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ ماہد نے اس کی لرزتی پلکوں کو ہلکا سا لبوں سے چھوڑا۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، وہ لب بسوڑتی بولی۔ تو کس سے کہا تھا؟ آپ کے بھوت سے۔ میری بیوی کو اتنا پیار ہے کہ ہر جگہ میں نظر آتا؟ ماہد نے نچلے لب کا کنارہ دانتوں میں دبائے اسے سلگایا۔ آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ وہ فٹ سے آنکھیں کھولتی روحانسی آواز میں بولی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کیونکہ میں حق رکھتا ہوں، ماہد گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا کہ انفال کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ ماہد بغور اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کے چہرے پر غصے سے سرخی چھائی تھی، آنکھوں کے گوشے۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔